السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان، صحت، سکون، خوشیوں والی زندگی عطا فرمائیں۔ آج الحمدللہ ہم سورۃ النصر کی آیہ نمبر 2 دیکھیں گے، تو اللہ کا نام لے کر سٹارٹ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم وبحمدک، وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ربي زدني علما، اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، اللهم فقهنا في الدين، ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير، اللهم بارك لنا في أوقاتنا، آمین۔ آیہ نمبر 2، وَرَأَيْتَ النَّاسَ، اور تم نے دیکھا لوگوں کو، یدخلون، وہ داخل ہو رہے ہیں، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، افواجا، فوج در فوج، اور تم نے دیکھا لوگوں کو وہ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج۔ یہاں پہ اسکالرس کے مطابق فتح مکہ کے بعد کی بات ہو رہی ہے کہ جب فتح مکہ ہو گئی تو پھر اس کے بعد کیا کیفیت تھی، کس طرح لوگ جو ہے جوق در جوق، فوج در فوج اسلام کی طرف آنے لگے اور مسلمان ہونے لگے۔ بہت تیزی سے اسلام پھیلا تھا فتح مکہ کے بعد۔ ہوا یوں تھا کہ یہ فتح جو ہے کوئی عام فتح نہیں تھی، مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن قریش کا مرکز شہر مکہ ہے نا، تو تمام قبائل جو تھے عرب کے وہ اس بات کے منتظر تھے کہ مسلمان جو ہیں وہ مکہ کو فتح کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے۔ اگر کر لیں تو اسلام سچا مذہب ہے، اور اگر یہ نہیں فتح کریں گے مکہ کو تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام سچا مذہب نہیں ہے۔ وہ لوگ نا اس پہ جج کر رہے تھے، تو ان لوگوں نے اپنے اسلام لانے کو بھی فتح مکہ سے کنڈیشنل کیا ہوا تھا، مشروط کیا ہوا تھا، اور فتح مکہ تک مؤخر کر رکھا تھا، کیونکہ فتح مکہ اسلام اور کفر کے درمیان ایک فیصلہ کن فتح تھی، اور خالصتاً اللہ کی مدد سے اور معجزانہ انداز سے واقع ہوئی تھی، جس میں مسلمانوں کو معمولی سے مارکے کی بھی ضرورت پیش نہیں آئی تھی۔ مطلب بغیر لڑائی کیے ہی مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی شاندار فتح دے دی جو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی نصرت اور تائید کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ آپ اس کی سٹوری دیکھیں تو سمجھ آتی ہے بات کہ واقعی یہ تو اللہ تعالیٰ نے معجزہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ہی کوئی اپنی حکمت کے ساتھ مسلمانوں کو اس طرح کی شاندار فتح سے نوازا ہے۔ تو مکہ پہ چڑھائی کا فوری سبب جو تھا وہ قریش مکہ کی عہد شکنی تھی، جو انہوں نے صلح حدیبیہ کی شرائط کو پیچھے ڈال کر کیا، اور اپنے حلیف جو تھا قبیلہ بنو بکر، ان کی علل اعلان مدد کی تھی۔ پھر بنو خزاعیہ کی فریاد پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے سامنے کچھ شرائط پیش کیں، تو قریشی نوجوانوں نے انہیں بھی ریفیوز کر دیا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا بہت سیکرٹلی، خفیہ طریقے سے مکے پہ چڑھائی کی تیاری شروع کر دی، اور اپنے جتنے بھی حلیف قبائل تھے نا ان کو میسیجز بھیجے تاکہ وہ بھی سپورٹ کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ سے روانہ ہوئے تو لشکر کی تعداد تھی 4000،
اور رستہ میں پھر یہ ہوا کہ حلیف قبائل جو راستے میں آتے گئے ملتے گئے، اور مکہ پہنچنے تک پھر یہ تھا کہ 10,000 کا جرار لشکر جو تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے قریب ایک جگہ ہے وہاں پر پڑاؤ ڈالا، اور اس لشکر کو میلوں تک پھیلا دیا نا، کھلا کھلا کر کے ایسے پھیلا دیا ساری فوج کو، اور حکم دیا کہ آگ کے نا بڑے بڑے الاؤ روشن کیے جائیں تاکہ دشمن یہ منظر دیکھ کے مروب ہو جائے۔ اور ہوا بھی یہی کہ دشمن نے جب دیکھا کہ یہ تو اتنا بڑا لشکر ہے، میلوں پہ پھیلا ہوا ہے اور آگ روشن تھی، تو ان کے اندر روب جو ہے وہ پیدا ہو گیا، مروب ہو گئے وہ، اور ان کے اندر مقابلے کی سخت نہ رہی۔ اب ابو سفیان جو تھا اس وقت بہت بڑا دشمن تھا، وہ اپنے 2 ساتھیوں سمیت حالات کا جائزہ لینے کے لیے نکلا تھا کہ اس کو اریسٹ کر لیا مسلمانوں نے، پکڑا گیا وہاں پہ جب یہ اس طرح سے جاسوسی کر رہا تھا۔ تو سیدنا عباس نے اسے اپنے گھوڑے کے پیچھے بٹھایا تاکہ بلا تاخیر اس کے لیے دربار نبوی سے امان کا پروانہ حاصل کر لیا جائے۔ اسکالرز نے یہ بات ڈیفائن کی کہ پھر سیدنا عمر کو خبر ہوئی تو وہ بھی فوراً دربار نبوی کی طرف روانہ ہوئے تاکہ ابو سفیان کو پہلے اس کے کہ کوئی امان مل جائے تو اس کو قتل کر دیا جائے نا۔ تو اتفاق کی بات ہے، اب سیدنا عباس پہلے پہنچ گئے اور ابو سفیان کی جان بچ گئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے معاف کر دیا اور سیدنا عباس سے کہا کہ اسے اپنے خیمے میں لے جائیں۔ اچھا، اب دوسرے دن کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کو پہاڑی کے ایک بلند مقام پر کھڑا کیا، اور اسلامی لشکر جو قبائل کے لحاظ سے مختلف فوجی دستوں میں بٹا ہوا تھا نا، اس کو حکم دیا کہ ابو سفیان کے سامنے سے پوری شان و شوکت کے ساتھ نا گزرتے جائیں۔ تو وہ سارے جو ایسے دستے بنے ہوئے تھے نا، وہ سب باری باری گزرنا شروع ہوئے۔ تو اب اتنی زیادہ آرمی تھی کہ اس آرمی کو دیکھ کے ابو سفیان جو تھا بس وہ تو دھاک بیٹھ گئی نا اس کے دل پر، اور اسی طرح باقی تمام کفار جو تھے ان کے اوپر بھی، ان کے دلوں پر بھی اسلام کی ایسی دھاک بیٹھی کہ مقابلے کا کسی کو خیال ہی نہیں آیا کہ اتنی بڑی آرمی کو ہم کیسے مقابلہ کریں۔ اور اس طرح پھر عرب کا یہ جو مرکزی شہر تھا بلا مقابلہ بغیر کسی خون خرابہ کے فتح ہو گیا۔ تو سبحان اللہ، اللہ کی مدد تھی، اللہ کی تائید تھی، اللہ تعالیٰ نے یہ روب دشمن کے دل میں ڈالا، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اللہ تعالیٰ کی جو اس میں کرشمہ سازی ہے اس پہ آپ کو رشک آتا ہے یہ جب آپ پوری فتح مکہ کی سٹوری پڑھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو غالب کرنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ اب ہوا یوں کہ فتح ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ان تمام جانی دشمنوں کو، جنہوں نے دشمنی نبھانے میں کوئی کسر نہیں کبھی بھی چھوڑی تھی، بڑی فراخ دلی کے ساتھ، بہت فراخ دلی کے ساتھ، کہ اس کی اگزامپل بھی آپ دیکھیں تو کبھی نہیں ملتی، کہیں نہیں ملتی، جتنے فراخ دلی کے ساتھ ہمارے پیارے 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 نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام جانی دشمنوں کو معاف فرما دیا۔ اچھا، اب اس کا اثر یہ ہوا کہ نہ صرف ابو سفیان اور اس کے اہل خانہ مسلمان ہو گئے، بلکہ اہل مکہ کی اکثریت نے اسلام قبول کر لیا۔ کافروں کے دل میں اس طرح روب ڈال دینا اور مکہ کا اس طرح سے بلا مقابلہ فتح ہو جانا بلا شبہ اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ چلیں جی، فتح مکہ تو ہو گئی اور مسلمان بلا مقابلہ جیت کے، اور بڑی شاندار کامیابی اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازی۔ تو پھر کیا ہوا کہ عرب قبائل جو اس انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے نا کہ مسلمان جنگ لڑیں، فتح مکہ ہو، مکہ فتح ہو، پھر دیکھتے ہیں کہ ہمیں اسلام لانا ہے یا نہیں لانا، اور اونٹ دیکھیں کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو یہ قبیلے دھڑا دھڑ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے، اسی چیز کے تو انتظار میں تھے وہ۔ تو مکہ جو ہے وہ رمضان 8 ہجری میں فتح ہوا تھا، اور 9 ہجری میں اس قدر وفود اسلام لانے کے لیے مدینہ حاضر ہوئے کہ اس سال کا نام ہی عام الوفود پڑ گیا،
یعنی کہ بہت سارے وفد جو ہے وہ آئے۔ ہوتا یوں تھا کہ ہر قبیلے کے چند معتبر لوگ مدینہ آ جاتے تھے، وہ اسلام کی تعلیم حاصل کرتے تھے اور پھر واپس آ کر اپنے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے لگتے تھے۔ تو حج کے موقع پر جب 9 ہجری میں اعلان برات کیا گیا نا، جس کا تفصیلی ذکر سورۃ التوبہ میں آتا ہے، اس اعلان کی روح سے اب مشرکین عرب کے لیے دو ہی راستے رہ گئے تھے، یا تو وہ اسلام میں داخل ہو جائیں یا پھر وہ جزیرہ عرب سے باہر نکل جائیں۔ دو آپشنز، دو راستے ان کو دیے گئے تھے، یا وہ اسلام لے آئیں یا پھر وہ عرب سے باہر نکل جائیں۔ اب مشرکین نے کیا کیا کہ جو پہلی والی بات تھی نا، اس کو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا اور وہ سارے اسلام لے آئے، اور اس طرح پھر 10 ہجری تک، 10 ہجری میں سرزمین عرب پر جو ہے کفر کا نام و نشان باقی نہیں رہا، کفر اور شرک سے یہ زمین پاک ہو گئی۔ اب فتح مکہ سے پہلے یہ تھا کہ لوگ قبول اسلام کے لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے، کبھی ایک آ گیا، کبھی دو آ گئے، ڈرتے ڈرتے آتے تھے، اور اسلام اگر قبول کر لیا تو بعد میں بھی ڈر لگا رہتا تھا، کیونکہ دشمنی مول لیتے تھے جو قریش مکہ تھے، اور اگر کوئی مسلمانوں کے حق میں کوئی ہمدردی کا کلمہ کہہ بھی دیتا تو پھر اپنے لیے خطرہ مول لینے والی بات تھی۔ تو جتنے وفود بھی تب آئے نا پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کرنے، تو قریش کے لیڈروں نے انہیں بہت ڈرایا دھمکایا تھا۔ تو اس طرح کے حالات میں تو پھر بہت زیادہ جرت مند لوگ جو تھے، اعلیٰ حوصلے کے لوگ تھے، وہی اسلام لانے کا سوچ سکتے تھے۔ جو عام لوگ تھے جن کا حوصلہ اتنا بلند نہیں تھا، وہ لوگ پھر ابھی ڈر رہے تھے نا، تو وہ ڈر فتح مکہ نے ختم کر دیا، وہ مزاحمت ختم ہو گئی۔ اب لوگ ہر طرف سے اسلام قبول کرنے کے لیے مدینہ کی طرف بڑھے، اور جو یہ فتح تھی، اس فتح عظیم کے نتیجے میں لوگ اب اپنے لیے دین کا انتخاب کرنے میں مکمل طور پر آزاد ہو گئے تھے۔ تو الحمدللہ ہم نے آیا نمبر 2 کی تفسیر بھی آج دیکھ لی، اور کس طرح لوگ فوج در فوج اسلام لانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچتے رہے اور پھر بیعت کرتے رہے۔ فتح مکہ کی سٹوری جان لینے کے بعد انشاءاللہ تعالی میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے اس علم کو حاصل کرنا آسان کر دیں، اور ہمیں بہتر طور پر ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔